گے اگوں با شکلاں رلن گیاں باقی کوئی شے نہیں. ہاں جی اللہ تبارک و تعالی نے اتھوں دے جہان دی حقیقت جڑی بنائی ہے اس جہان نو صرف مثال دے طور تے یاد کراون واسطے اونجدا بنا چھڈیا ہے, صرف یاد کراون واسطے, ورنہ حقیقت انج نہ سمجھی. تا کر کے پاک نبی نے فرمایا اللہ تعالی نے ایسیاں نعمتاں بنائیاں جنت دے اندر جڑیاں نہ کسے اکھ ویکھیاں نے, نہ کسے اکھ کن سنیاں نے, نہ کسے دل تے کدی کھٹکا ہویا ہے. ہاں جی معلوم ہویا او بے مثل بے مثال نے, لیکن نام رل دے شکل رل دی تاکہ پتہ لگے. ہاں جی نعمتاں جہان دنیا وچ بھی کھاندے ساں اللہ وعدہ ویکھ ایتھے کپڑے ون سونے پاونے ہاں, لیکن صدقے جاواں اس ذات پاک نے اوتھے کپڑیاں دا نظام ایسا عجیب بنایا ہے, اوتھے نہ سین دی لوڑ ہونی ہے نہ کسے پاسوں خریدن دی لوڑ ہونی ہے. جسم دے اوتے سلے سلائے کپڑے نال ہون گے. ہاں جی کم تن دے اوتے تن دے مطابق اللہ تعالی نے رکھے ہونے نے. قربان جاواں جس وقت بندے نو خواہش ہونی ہے میرا جوڑا تبدیل ہونا چاہیے. اللہ الحمدللہ الذی هو اہل المغفرۃ والتقوی والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا سید الانبیاء الذي معراجه العرش الأعلى وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذوق شوق نال بلند آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين.
میزبانان محفل، مہمانان گرامی، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلندر لاہوری اقبال رحمہ اللہ دے کلام شریف دے چند اشعار۔ تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر۔ گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، طائرہ کے بلند بال، دانا و دام سے گزر، تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، کوہ شگاف تیری ضرب تجھ سے کشاد شرق و غرب، کوہ شگاف تیری ضرب تجھ سے کشاد شرق و غرب، تیغ ہلال کی طرح عیش نیام سے گزر، سبحان اللہ، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ بے شک اللہ یا رسول زندہ، ایسی نماز سے گزر،
ایسے امام سے گزر، تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر۔ دوستان گرامی، موضوع سخن کا عنوان ہے جنتیوں کی حیات طیبہ۔ دوسری مرتبہ 2 دن قبل لاہور بیان ہوا اور آج جناب کے سامنے دوسری مرتبہ بیان ہو رہا۔ سخی کریم رحمان رحیم مولا سانو اہل جنت بنا، دو جگ دی رسوائی تو پناہ عطا فرماوے۔ جنتیوں کی حیات طیبہ یعنی جنتیاں دی پاکیزہ زندگی۔ دوستان گرامی، پاکیزہ زندگی جنتیاں دی حیات طیبہ دی حقیقت اس تو مراد کی، اس دا معنی کی، اس دا سبب حاصل کرن دا کی، اگوں تو ہن اٹھ کے کوئی نہ آوے۔ پاکیزہ زندگی حیات طیبہ دا معنی مطلب کی، حقیقت کی، اس دا حاصل کرن دا ذریعہ اور سبب کی، اس نو بیان کرن تو پہلا جناب اس تے غور فرمانا ہے تمہید کے طور پہ کہ انسان دی روح بدن چاؤن تو پہلا راحت، روحانی راحت اچھی، تکلیفاں پریشانیاں تو محفوظ سی، انسانی روح انسانی بدن چان تو پہلا اللہ تبارک و تعالی دی معرفت، اس ذات پاک دی محبت رکھن دی وجہ نال روحانی سکون دے اندر سی، پریشانیاں تکلیفاں تو محفوظ سی۔ جس وقت جسم چاہتی بدن چاہتی تو
بدن کی خدمت مصروف ہوندی، جتنا یہ مصروفیت ودی یہ اس اپنے روحانی سکون تو محروم ہونا شروع ہو جاندی، معرفت تو دوری شروع ہو جاندی، اور راحت اور سکون جڑا اینو پہلا ہے سی اس تو دور ہونا شروع ہو جاندی۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان واسطے روح دے بدن لیاؤن تو بعد حواس بنائے نے، 5 حصہ نے۔ ایک حص چکھن واسطے ذائقہ، سنگن واسطے شاما، ویکھن واسطے باسرا، سنن واسطے سامعہ، چھون واسطے لامسا، کھٹا میٹھا کوڑا ذائقے چکھ دیے قوت ذائقہ زبان، بدبو خوشبو نو محسوس کر دیے قوت سامعہ نک، رنگ ویکھ دیے اکھ، آوازاں سنتے نے کن، ٹھنڈا تتا محسوس ہوتا ہے پورے بدن کا۔ یہ 5 حصہ قدرت نے بنائی۔ انسانی روح بدن چون تو بعد انہاں 5 حواس دے ذریعے راحت و تکلیف محسوس کر دی۔ راحت اور تکلیف تسی دور بیٹھے جے بول دے رہا جے تاکہ مینوں یہ پتہ لگے بھی تانوں صحیح سمجھ آئے۔ تب بس نعرہ نہیں، صرف نال ہوں ہاں کی رکھے، سبحان اللہ کی رکھو تو بہتر ہے، یہ ہوئی بہتر ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو راحت اور تکلیف روح نو بدن چ آن تو بعد حواس دے ذریعے محسوس ہوندی، بدن چ آن تو پہلوں یہ خود محسوس کردی سی، یہ آلات نہیں سن، یہ اسباب نہیں سن۔ راحت و تکلیف محسوس کرن دے وہ خود کردی سی، وہ دی ذات کردی سی، وہ آپ روح کردی سی۔ روح احساس دے واسطے وہ انہاں چیزاں دی محتاج نہیں، قدرت نے بس ایک قانون بنایا ہے، اس قانون دے تحت اپنے آلات، اپنے اسباب اور انہاں ذرائع دے نال اور روح راحت و تکلیف ایتھے محسوس کر دی پئی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جسم بدن چ آن تو پہلا یہ سکون سی، اوتھے تکلیف دا کوئی تعلق نہیں سی۔ بدن چ آن تو بعد اس آزمائش اور امتحان چاہیے۔ اس لیے ایمان ایمان سی دیکھو، خالق پاک نو مننا ہی مننا سی، کیوں؟ اوتھے حجاب نہیں، مانے رکاوٹاں نہیں، کثرت نہیں سی، وحدت سی۔ ایتھے رکاوٹاں چا پھسی،
بدن چاؤن تو بعد انہوں خواہشات دی پی جاندی ہے، جمدا بچہ دودھ تے کھان پین دے چکر چ لگ جاندا ہے، جویں جویں ادھر مصروف ہوندا ہے اوویں اوویں وہ معرفت تو دور ہوندا ہے، مالک سونے دی پہچان تو دور ہوندا ہے، جویں جویں غفلت وچ پیندا جاندا ہے توجہ ادھروں ہٹدی جاندی ہے، وہ سکون ختم ہویا بے سکونی مبتلا ہویا، جمدیاں بچہ روندا ہے، جبکہ اوتھے سی تو کوئی رون شون نہیں سی، جمدیاں بچہ روندا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس نو اللہ تعالی بچاوے، خوش نصیب جنہاں نو اللہ تعالی محفوظ فرماندا ہے، شیطان تکلیف دیندا اس وقت تو بچہ روندا ہے، جنہاں نو اللہ تعالی محفوظ رکھدا ہے وہ نہیں روندے، جویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ ہر نبی رسول ایویں لگدا ہے کہ اللہ تعالی نے انہاں نو بچپنے تو ہی محفوظ کیتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو ایتھے مصروفیت ہوئی، غفلت آئی، غفلت دی وجہ نال دکھ پریشانیاں نے آ گھیریا، توجہ دھیان ادھروں ہٹدا گیا، پھر وہی اللہ ما رحم ربی جس کو اللہ تعالی محفوظ رکھے انہوں کرم ادت رکھے نہ غافل ہون دے، بچپنے تو ہی غافل نہ ہون دے، انج بھی ہیں بندے اللہ دے۔ تو گویا یہ ہویا کہ اس جہان وچ قدم رکھن دے نال تکلیفاں، بے سکونیاں، بے قراریاں، بے چینیاں انہوں نے گھیرا کتیا۔ ہن حیات طیبہ کی یہ پاکیزہ زندگی کی توجہ ذرا اس گل نو پھر دوبارہ سن لو، جس میں روح آن تو پہلوں پرسکون سی، کیوں کہ اللہ پاک دے ایمان اور معرفت مصروف سی، اوتھے سکون ہی سکون ہے، وہ توحید سکون ہے، توحید پریشانی کو نہیں۔ تا کر کے بزرگ لوگ فرماندے نے آسماناں دے اوتے فساد کوئی نہیں، ملائکہ ہمیشہ چین تے سکون وچ رہندے، بدن چاؤن تو بعد غفلت آندی تے پھر آ کے بے سکونی لگدی، یہ مصروف ہو گئی نا، روح آن کے جسم دی خدمت وچ لگی، روح یہ نہیں سی آندی تے نہ پانی دی لوڑ، نہ کھان دی لوڑ، نہ پین دی لوڑ، نہ ساؤن دی لوڑ۔ یہ اللہ تعالی دیا شاناں دے نال رنگی ہوئی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کھانے پینے تو رب پاک، ملائکہ پاک، مجردات پاک، روح مجرد سی، اے مادے نو کھان پین دی، کثافت نو کھان پین دی لوڑ ہے، تقاضا یہ ساریاں محتاجیاں کثافت دیاں نے، روح لطیف سی لطافت انہاں چیزاں دی کوئی لوڑ نہیں۔ ہن توجہ رکھنا ذرا، اس جسم اور بدن دی خدمت وچ روح مصروف ہون نال غفلت دا شکار ہوئی، غفلت دی وجہ نال تکلیفاں دا شکار ہوئی،
دکھاں دا شکار ہوئی، بے سکونی اور بے قراری دا شکار ہوئی، ہزاراں فکراں وچ مبتلا ہو گئی۔ ہن پاکیزہ زندگی کی؟ پاکیزہ زندگی یہ وے کہ اس روح نو بدن وچ رہن دے باوجود اللہ پاک دی محبت، ایمان اور عمل صالح دے ذریعے اس نو پھر اس پچھلے حال وچ لے جانا، روے بدن وچ، لیکن بدن دی خدمت ضرورت دے مطابق کردی رہے، لیکن اصل خدمت اپنے رب رحمان وچ مصروف ہو۔ وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ قرآن مجید دی آیت جڑی پڑھی وہی ذریعہ ہے۔ ہن پاکیزہ زندگی کی ہے کہ اے روح پھر بدن وچ رہ کے تے بدن تو جدا ہو جاوے، رہ کے وچ اے دے خیالات، اے دے تصورات، یہ سب مصروف ہو جان ایمان اللہ تبارک و تعالی دے پاس۔ او جے میں پہلو ہے سی اس ذات دی معرفت اور محبت وچ مصروف، وچ رہ کے اسی طرح مصروف جسلے ہوندی اسلے روح پھر پرسکون ہو جاندی ہے جے میں پہلو ہے سی۔ مکمل گو اس طرح نہ ہوئے لیکن اتنا ضرور ہے وہ قریب قریب ہو جاندی ہے، وہ پھر پرسکون ہو جاندی ہے، چین پاندی ہے، بے فکری ہو جاندی ہے۔ اس جسم وچ رہ کے بھی وہ فکراں تو کٹ جاندی ہے، لہذا وہ ہن بندہ ویکھن وچ بھاویں لوکاں وچ زندہ لگا پھردا ہوندا ہے لیکن اپنی روح نو وہ اینا ایک جسم دی خواہشات تو آزاد کر کے پیچھا لے جاندا ہے، مجرد کر لیندا ہے، خالی کر لیندا ہے، اینا ایک بے یعنی باس پر سکون کر لیندا ہے، پر چین کر لیندا ہے، اینا بے فکرا کر لیندا ہے کہ او دی روح سمجھو جیندیاں بدن چو جدا ہو کے پیچھا پہنچ گئی ہے اور یہ جیوندیاں مر گیا، جنہوں کہندے نے موتو قبل ان تموتو، مرن تو پہلا اس روح نو جسم تو کلی طور تے جدا نہیں کرنا، وہ تے ہلاک، وہ تے پھر آ جائے گی خودکشی، لیکن یہ تصورات اور خیالات نو ان پاکیزہ کر کر کے پھر پیچھا لے جانا ہے کہ پیچھا جان دے نال یعنی یہ تصورات خیالات جڑے نے وہ سطحی نہ بنن، وہ بلند ہو جان مالک سونے والے۔ جسلے یہ خیالات ادھر پھر مصروف ہو جان گے تو سمجھو ہن روح بدن چ رہ کے اپنے پچھلے حال وال لوٹ گئی، جسلے پچھلے حال لوٹ گئی ہے سمجھو یہ بندہ جیوندیاں مر گیا ہے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ویکھیا صدیق اکبر پاک نو ایک بار فرمایا جنہیں جیوندیاں مردہ ویکھنا وے او لگا ہوا، وہ کیویں جیوندیاں مردہ ہو گیا سن؟ اسے ایسے وجہ یہی جڑا طریقہ ہے ایمان اور عمل صالح، یہ ذریعہ پاکیزہ زندگی دا۔ ہن پاکیزہ زندگی جڑی غفلت دور کر کے حاصل ہونی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پاکیزہ زندگی جسلے آندی ہے بندے کو،
اس وقت روح جیڑی ہے نا، روح یہ رب تے راضی ہو جاندی اور رب یہ تے راضی. رب تے راضی دا مطلب یہ انہیں جو کرنا ہے انہیں خوش ہو کے برداشت کرنا، انہیں کراہت نہیں لیاونی، اندروں اعتراض نہیں لیاونا کہ میرے نال کی پیا ہوندا ہے، کیوں میرے نال انج ستم کردا ہے، معاذ اللہ کیوں میرے نال رب دکھ پیا دیندا ہے، سارے ساڈے لئی بنے نے فلان یہ جڑے اندر اٹھدے نا خیالات، یہ ہوندے نے شیطانی. انہاں نو مکا لینا تے روح نو انج صاف کر لینا کہ جو بھی آوے روح اپنے سکون وچ رہے، منہ وچوں باکاں نکلن، چانگرا نکلن، تکلیف نال پاویں، لیکن روح اپنے رب تے مطمئن ہو. یہ پاکیزہ زندگی انج دی پرسکون ہو جاندی ہے بندے، یہ ذہن وچ رکھو. ایمان نال ہوندی یہ چین آوندا ہے، یہ چین اور قرار توحید دی برکت نال آوندا ہے، ایمان دی برکت نال آوندا ہے، عمل صالح دی برکت نال. مومن بندے بیٹھے جے کسے نہ کسے ویلے محسوس کرتے ہوو گے کہ بندہ بیٹھیاں بیٹھیاں ایک دم سوچاں تے فکراں ہر پاسوں کٹیچ کے یا جنت نال لگ جاندیاں یا رب نال لگ جاندیاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. استاد العلماء مفتی فضل احمد چشتی صاحب. سمجھ نہیں آئی نہیں؟ یہ حال گزرتا ہے کہ نہیں؟ کسی نہ کسی ویلے یہ حال گزرتا ہے. کہ انسان قلبی سکون محسوس کرتا ہے اس لیے اللہ دی یاد ہی دل وچ سماندی اور دا شوق ہوندا ہے اپنے رب سونے وال جان دا، او دی دید دا، او دی گلاں دا، او دے کلام، او دی زیارت دا شوق اس لیے اٹھیا ہوندا ہے. او لمحہ اور حال جڑا بندا ہے نا، اور سمجھو اس وقت پاکیزہ زندگی دی ایک ہوا چلی تے چلک اس بندے نو لگدی پئی. اور سمجھو اس لیے پاکیزہ زندگی دی چلک آ گئی. ہن خوش نصیب ہوئے کوئی جے سانب لوے انہوں ودا لوے. اسے کیفیت نو وداندے نے اللہ دے فقیر تو پر سکون زندگی والے بن. گویا ان سمجھو اے دنیا دا جہان بیری دے کنڈیاں نال بھریا، بندے نے مل مل دے کپڑے پائے نے، آیا ہے قدرت نے اتنے سٹ دیتا ہے. ہوں انہاں کپڑیاں نو انہاں کنڈیاں تو بچا بچا کے لے جانا، یہ مثال ہے دوسری پاکیزہ زندگی دی. تصورات، خیالات، توجہات، انہاں سب نو سمیٹ کے اللہ تعالی دی طرف مصروف رکھ لینا. ایک کے عقل اور ایک کے روح دل. عقل رہ جائے دنیا واسطے تے دل رہ جائے رب واسطے. عقل رہ جائے دنیا واسطے تے دل رہ جائے جنہوں کہندے نے دل یار وال ہاتھ کار وال. یہ دل یار وال یہ مطلب ہے کہ دل دی توجہ دھیان جڑا ہے وہ اس سونے وال ہوتا ہے. اس لیے ایک ٹھنڈک آتی ہے دل وچ، ایک سکون آتا ہے، برف لگن لگ پیندا دل. اس لیے پھر جسم دے نال کوئی تکلیف دکھ آوے بھی صحیح نا تو روح تے اثر انداز نہیں ہوندی، وہ جسم تک ہی رہندی. یا جب حال بن جاتا ہے عارف دا دل جنہیں غفلت دی پٹی چک دیتی،
اس دا دل ایسے سکون وچ مصروف ہو جاتا ہے کہ دنیا دا ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے، جویں غوث پاک میراں سرکار دا حال کہ جدو خبر دتی گئی ہے حضور جناب دا ساز و سامان دا بیڑا آ رہا سی تو ڈب گیا ہے، آپ نے اپنے قلب انور ول توجہ فرمائی، سر جھکا کے فرمایا الحمدللہ۔ کچھ وقت تو بعد پھر خبر آئی حضور وہ بیڑا خیر نال کنارے لگ گیا ہے، آپ نے پھر دیکھا فرمایا الحمدللہ۔ علماء پوچھا حضور دو حال چ الحمدللہ آکھن دا کی مقصد سی؟ فرمایا پہلو خبر آئی ہے غمی دی، پھر خبر آئی ہے خوشی دی، میں اپنے دل وال دوویں حال توجہ کیتی، ویکھیا بھی غمی دی خبر نال اپنے رب تو ہٹدا تے نہیں، خوشی دی خبر نال ہٹیا تے نہیں، میں دوویں حال وچ دل نو برابر پایا۔ بیٹھے سن مسجد شریف سپ ڈگا پورا کوئی شتیر جڈا تے آپ دے گردن شریف پیا، پرواہ ہی نہیں کیتی، بیٹھے رہنے جویں ذرہ برابر جسم مبارک دے اثر نہیں پیدا ہوا۔ او سی جن کہندا ہے عبد القادر میں بڑے بڑیاں نو ترا ماریا ہے، وہ تو کی تینوں پرواہ ہی نہیں ہوئی؟ آپ فرماندے نے تو رب دی تقدیر دے کیڑیاں دے وچوں ایک کیڑا ہے، میرو کا دی پرواہ؟ من یؤمن باللہ یہد قلبہ، اللہ فرماندا ہے جڑا اللہ تے ایمان لے آوندا ہے اللہ دے دل نو ہدایت دے دیندا۔ کی مطلب؟ جس لے انہوں من لیا پہنچ گیا اس حقیقت جو ہونا ہے ادھروں پہ آؤں، لہذا میں دل آن والی چیز ال نہ رکھاں، بھیجن والے رکھا، وہ بھیجن والے رہا تے ہو گیا ادھر مصروف تے پر سکون ہو گیا۔ مرن تو پہلو مر گیا تے زندگی مل گئی، بس وہی حال پہلا۔ بدن آن تو پہلو سکون سی، راحت سی، تکلیف نہیں سی، بدن آن تو بعد اگر اپنے تصور تے خیال نو ایمان عمل صالح دے نال پھر پاکیزہ کر کے واپس کر لوے تو پھر بندہ اسی حال وہ پر راحت اور پر سکون ہو جاتا ہے۔ پر سکون زندگی اصل دل والی ہے نہیں، دل جس لئے اس حال پہنچ جاتا ہے کہ وہ ہر فکر تو آزاد ہو جاتا ہے، اس وقت تو پاکیزہ زندگی وچ پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک غفلت دے پردے اٹھا کے ہوتا ہے۔ جنوں باہو پیر فرماؤندا ہے جو دم غافل سو دم کافر، دم غافل سو دم کافر، مرشد سبق پڑھایا سنیا سخن تے گیاں کھل اکھیاں، سنیا سخن او گیاں کھل اکھیاں، چت مولا ول لایا
دے اسا ایسا عشق کمایا ہو مرن تھی اگے مری گئے باہو باہو او مرن تھی اگے مری گئے باہو تا مطلب نو پایا نعرہ تحقیق توجہ نال بولو سبحان اللہ. ادھر ویکھ سجنا انسان دا دنیا دے اندر رہ کے امتحان اور کمال اسے وچ پیا وے دنیا وچ آن تو بعد بدن دی قید چان تو بعد پھر اس قید دے وچ پھسے نہ اپنی روح نو اس قید وچ آن تو بعد پھر کڈ لوے جیوندیاں کڈ لویں گا دل سکون وچ آ جاوے گا جیوندیاں ہی پاکیزہ زندگی عطا ہو جاوے گی. ساڈا قلندر اقبال جے شعر میں پڑھے نے تے سمجھ اس لیے آئے سمجھا دینا. اقبال جڑا فرما گیا ہے تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر مصر و حجاز سے گزر پارس و شام سے حق جاریہ زندہ باد. اور سجنا غور فرما کرو مالک جل مجدہ الکریم نے پاکیزہ زندگی دی مثال دنیا وچ حقیقت آخرت وچ رکھی. پتر میں نہ مصروف کرو ایتھے رکھتے جاؤ تو بیٹھتے جاؤ چپ کر کے یہ سلسلہ بند کرو آؤ رکھتے جاؤ اتنے بیٹھتے جاؤ بس مینوں ملو نہ تہاڈی مہربانی تو سارا خلل پا جانا. توجہ ہے سبحان اللہ کی میں آخ رہا سا کی آخن لگا سا منہ کی لفظ سنا بولو کوئی ہے توجہ. کلندر پاک دا شعر میں وچوں گل اور کڈن لگا وہ والے کلندر دے بیٹھے نے یہ بھی کلندر ہی بیٹھے نے سارے. توجہ نہیں فرمائی نے سبحان اللہ. اے اللہ دیا فقیرا اللہ تبارک و تعالی نے ایس جہان پاکیزہ زندگی دی مثال رکھی. حقیقت نہیں حقیقت جنت چونی. قرآن مجید جڑا فرما رہے نا حقیقت اس دے متعلق من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ایک قسم کھا کے اللہ رب العالمین جڑا وعدہ فرمایا ہے پاکیزہ زندگی دی ایک حقیقت ہے ایک نمونہ مثال ہے. مثال دنیا وچ کیونکہ دنیا آخرت دا نمونہ سب مثال ہے.
اس دنیا دے جہان دیاں چیزاں نو تک کے آخرت دی یاد آوندی ہے، کیونکہ اس حقیقت دی تصویر ہے دھندلی جئی، پوری تصویر نہیں، دھندلی جی تصویر ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم مولا نے اس جہان دے اندر نعمتاں رکھیاں، اوتھے نعمتاں رکھیاں، ایتھے اگ رکھی، اوتھے اگ رکھی، ایتھے عذاب رکھے، اوتھے عذاب رکھے، ایتھے رشتے رکھے، اوتھے رشتے رکھے، ایتھے محبتاں رکھیاں، اوتھے محبتاں رکھیاں۔ اللہ رب العالمین نے ایتھے پریشانیاں، اوتھے پریشانیاں، ایتھے سکون، اوتھے سکون۔ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اس جہان میں سمجھ شیشہ بنایا، اس جہان دا پرتاؤ تھوڑا جہا ادھر پیا پیندا ہے، وَأُتُوبِ ہی متشابہات، جڑیاں ایتھے نعمتاں اوتھے بھی نعمتاں نے، لیکن فرق انہاں وے کہ ایتھے دیاں اوتھے دیاں نعمتاں وچ فرق نام دی شرکت ہے، صرف نام دی شرکت، ہاں جی، یا شکل دی شرکت ہونی ہے۔ کیلا ایتھوں دا، شکل اوتھے دی کیلے دی شکل میں رلدی ہونی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے باقی بہت فرق رکھا انہاں کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ ویکھدیاں بندہ کیلا اوتھے دا جدوں ویکھے گا تے ایتھوں دے کیلے نو پچھانے گا، آکھے گا تے دنیا وچ کھادا سی، جدوں کھاوے گا تے اودیاں لذتاں ہی بے مثال، اثر ہی بے مثال ہون گے۔ سیب اتھوں دا ویکھ کے ایتھوں دا سیب یاد کرے گا، او تو بے متشابہ، رلدیاں ملدیاں شکلاں رلدیاں نے، پر تاثیراں ذائقے لذتاں کوئی شے باقی نہیں رلدی۔ اللہ رب العالمین حدیث شریف وچ آندا ہے، حضرت ابن عباس پاک اس آیت پاک دی تفسیر وچ فرماندے نے، فرمایا صرف نام رلدے ہون گے، نام رلن گے، اگوں با شکلاں رلن گیاں، باقی کوئی شے نہیں۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالی نے اتھوں دے جہان دی حقیقت جڑی بنائی ہے، اس جہان نو صرف مثال دے طور تے یاد کراون واسطے اونجدا بنا چھڈیا ہے، صرف یاد کراون واسطے، ورنہ حقیقت انج نہ سمجھی۔ تا کر کے پاک نبی نے فرمایا اللہ تعالی نے ایسیاں نعمتاں بنائیاں جنت دے اندر جڑیاں نہ کسے اکھ ویکھیاں نے، نہ کسے اکھ کن سنیاں نے، نہ کسے دل تے کدی کھٹکا ہویا ہے۔ ہاں جی، معلوم ہویا بے مثل بے مثال نے، لیکن نام رل دے، شکل رل دی، تاکہ پتہ لگے ہاں جی نعمتاں جہان دنیا وچ بھی کھاندے ساں، اللہ وعدہ ویکھ ایتھے کپڑے ون سونے پاونے ہاں، لیکن صدقے جاواں اس لال پاک نے اوتھے کپڑیاں دا نظام ایسا عجیب بنایا ہے، اوتھے نہ سین دی لوڑ ہونی ہے، نہ کسے پاسوں خریدن دی لوڑ ہونی ہے، جسم دے اوتے سلے سلائے کپڑے نال ہون گے، ہاں جی، کم تن دے اوتے تن دے مطابق اللہ تعالی نے رکھے ہونے نے۔ قربان جاواں جس وقت بندے نو خواہش ہونی ہے میرا جوڑا تبدیل ہونا چاہیے، نہ اتارن دی لوڑ نہ پاون دی، فوراً جوڑا تبدیل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، سبحان اللہ۔ توجہ اسی طرح دے اللہ تبارک و تعالی نے نعمتاں دے اندر صرف مشابہت تھوڑی جی رکھی ہے، لیکن حقیقت رلدی ملدی نہیں، حقیقت نہیں رلدی، بڑے فرق نے اتھوں دے اتھوں دے، لیکن آخر نمونہ تے رکھیا ہے تاکہ وہ حقیقت دا جہان بندے نو یاد آندا رہے، غفلت وچ نہ پے جاوے۔ اس جہان دیاں لذتاں وچوں کڈن واسطے اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ انہاں چیزاں نو بیان فرمایا، انہاں اس جہان نو بیان فرمایا، لیکن مثالاں بھی ایتھے نال نال دتیاں ہوئیاں۔ ہاں جی، جے لذت کیلے دی لے کے تے مت ایتھے گم ہون لگ پویں تے اے دے جو گئی رہ جاویں، کھان جو گئی رہ جاویں، کھاندیاں چیزاں پیندیاں ویکھ کے نہ ہاں اے اپنے ذہن وچ رکھ، اے مثال ہے، حقیقت اگاں ہے، جے اے دی لذت اینی ہے تے حقیقت دی لذت کنی ہوے گی۔ اے تے مجاز ہے، انج آکھے مجاز ہے، او حقیقت ہے، اے مجاز ہے، او حقیقت ہے، او اصل ہے، اے نقل ہے۔ نقل دے وچ کی مصروف ہونا ہے جب اصل نو سامنے رکھے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا یؤمنون بالغیب، ان ڈٹھیا ایمان، ان ڈٹھیا ایمان جنت تے رکھنا ہے۔ جدو ان ڈٹھا ایمان اس حد تے پہنچ جاندا ہے
کہ بندے دا اندر اسے وچ مصروف ہوئے، اس حال دے کیفیت مصروف ہو جاوے جو غیب ہے وہ انج لگے جویں سامنے مشاہدہ پیا کرنا ویکھنا وا پیا. اس حال جدوں آ جاندا ہے اس لیے سکون قلب ہونا نصیب ہو جاندا ہے، دنیا تو کٹیچنا شروع ہو جاندا ہے، روح اپنی اصلی حالت تے جانا شروع ہو جاندی ہے. اللہ دیا بندے آئے نہ سمجھی پھر اللہ تبارک و تعالی ماتے سب اے نہ ساڈے ذہن دل خیال دے اندر اے نہیں ہونا چاہیے کہ یار ایویں ہی گلاں ہونیاں نے. نا اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان دے اندر اینو کہندے نے حال، جس بندے دا دل اتنا خالی ہو جاوے اس جہان تو تے مالک نال جڑ جاوے، غیب تے یقین رکھ کے ادھر مصروف ہو جاوے، اینو کہندے نے حال. ایک ہوندا ہے قال، ایک ہوندا ہے حال. اللہ تبارک و تعالی نے قال حال دونوں بقال ہوندی ہے گلاں زبان نال، میں زبان نال گلاں پیا کرنا وا، سنگ نال پیا بولنا وا، ایک قال ہے. لیکن اگر اللہ تعالی رحمت فرماوے تے دل اس پاکیزہ زندگی دے حال تے ٹر جاوے، ہاں جی اس مشاہدے وچ اس حقیقت دے غیبی جہان دے ویکھنے ٹر جاوے، اللہ تعالی دی محبت مصروف ہو جاوے، اس دنیا تو کٹیچنا شروع ہو جاوے. جسم وچ بیٹھا ہوئے مگر دل اتاں ہوئے، دل خالی ہوئے تے رب نال لگا ہوئے، اینو کہندے نے حال. ایک ہوندا ہے قال، ایک ہوندا ہے حال. ایک ہوندیاں گلاں کرنیاں ہے جی دوجے دیاں سنا چھڈنیاں، ایک ہوندا ہے ہڈ ورتی. ہڈ ورتی نو حال کہندے نے. سجنا قال سوکھا ہے، حال ذرا اوکھا ہے. قال چوں نکل کے جس لے حال وچ پہنچ جاندا ہے اس لے پاکیزہ زندگی مل جاندی. لیکن اینا ذہن چ رکھ لے منکر نہ بننا چاہیے اس حال دا، کیونکہ پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوویں چیزاں دتیاں نے سانو، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیے نو آکھدے نے حال، تعلیم نو آکھدے نے قال. تزکیہ پاک کرنا صاف کرنا، او دل دے ویڑے نو صاف جدوں کیتا جاندا ہے اے حال بن جاندا ہے. ایک قال ہے، ایک حال ہے. اللہ تبارک و تعالی دے پاک نبی دوویں صفتاں رکھدے سن. آپ زبان نال بیان بھی فرماندے سن تے دل شریف دے اندر حال بھی بے مثال سی. رنگ مدنی دے دل دا عجیب بے مثال سی، اوتھے مثال بھی نہیں مل سکتی. او صدقے جاواں پاک نبی یہ دوویں حال، توجہ، دوویں چیزاں دے وارث چھڈ گئے نے. قال دے وارث عالم ہوندے نے، حال دے وارث باہو ورگے فقیر ہوندے نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ ہے. قال دے وارث، حال دے وارث. قال والے بھی اس جہان جین، حال والے بھی ہیں. اگر میں بولاں، میں بول رہا ہوں، میں دعویٰ کراں، دل اس جہان تو خالی ہو جاندا ہے، رب نال لگ جاندا ہے. اس جہان دیاں فکراں تو خالی ہو کے پرسکون ہو جاندا ہے، چین چا جاندا ہے، قرار چا جاندا ہے. ہر فکر نکل جاندی ہے، عقل دنیا وچ رہ جاندی ہے، دل رب وحدہ لا شریک تے غیب نال لگ جاندا ہے. اگر میں یہ گل آکھاں تے قال میرے کول حال نہیں، ہن میں زبان نال بیان کر دیاں گا سوکھا ہے، حال بڑا اوکھا ہے. او دے پیدا کر دیاں بڑا وقت لگتا ہے. جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، جہاں بانی سے ہے دشوار ترکار جہاں بینی. قلندر اقبال فرماتا ہے جہاں بانی سے ہے دشوار ترکار جہاں بینی،
گر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. یہ حال والے توجہ فرما. اگر کوئی مینوں پوچھے ہوئے چشتی آ جڑیاں گلاں پیا کرنا ہے تو کر کے وکھا تے میں ہاتھ جوڑ جاں گا, میری یہ طاقت نہیں میں کراں. لیکن اللہ وحدہ لا شریک مولا نے حال والے بنائے نے. جدو اعتراض اٹھے اسلام تے کوئی غیر مسلم آکھے تہاڈا اسلام کہندا ہے دل سکون تے چین وچ پہنچ جاندا ہے, اس جہان تو کٹیج کے دل سکون وچ پہنچ جاندا ہے, اونوں پاکیزہ زندگی کہندے نے. دسو کتھے آ؟ تے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے پیر مہر علی ورگے انجے فقیر پیدا کیتے نے جڑے او دا منہ توڑ جواب ان دیندے نے. او کہندے نے اسانوں دسن دی لوڑ کوئی نہیں, کہن دی لوڑ کوئی نہیں, اساں ہنے تیرے سینے وال اشارہ کراں گے, دل رب نال مست کر دیاں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, مفتی فضل احمد چشتی صاحب. ادھر ویکھ سجنا, ادھر ویکھ. اللہ وحدہ لا شریک مولا دے حال والے فقیر ہمیشہ وسدے ہوندے نے. جویں عالماں تو جگ خالی نہیں ہو سکدا او قال دی دلیل نے, ایویں فقیراں تو جگ خالی نہیں ہو سکدا او حال دی دلیل نے. دوویں وارث قیامت تو نہیں چلتے رہن گے جب تک وحدہ لا شریک مولا نے چاہنا. ادھر ویکھ ہن توجہ فرما, حال دی گل کرن لگا. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دے جنت حقیقی حیات طیبہ حقیقی زندگی جنت جدو پہنچ جان گے بندے, اللہ تعالی سانو انہاں دے خادماں وچوں کریا کھوا. جدو پہنچ جان گے انہاں نوں توجہ بھوک نہیں لگنی, پیاس نہیں لگنی, کوئی موزی شے انہاں دے نیڑے نہیں لگنی. عورتاں ماہواری تو پاک, کھان پین تو پاک. توجہ کھان پین تو پاک. توجہ عجیب گل ہے بھئی یار, اوتھے کھانا پینا تے ہے, حوض کوثر دا پانی ہے, لیکن توجہ رکھ اوتھے بھوک نہیں لگنی. کھانا ہے بھوک تو بغیر, پینا ہے پیاس تو. کیویں بھئی عجیب گل ہے. او اللہ دیا بندیا, ایک ہوندی ہے حاجت, بندے نو محسوس ہوندی ہے, حاجت محسوس ہوندی ہے. بھوک لگی او بھی تکلیف ہے, کھادا منہ دے وچ لذت آئی, اترن تو بعد پھر تکلیف بن گئی, باہر کڈیا پھر سکون آیا. توجہ فرما. ہاں جی, پہلا تکلیف آئی بھوک لگی, بھوک نال تکلیف ہے, کھادا تے پھر لذت آئی, تکلیف دور ہوئی چٹ دا چٹ, پھر وہ کھانا اندر جا کے پھر تکلیف دا باعث بنیا, باہر کڈیا. اسی طرح پیاس بھی تکلیف ہے. تو جنت والے ہر تکلیف تو محفوظ ہوندے نے, جنت تکلیف نہیں ہونی. پھر کھانا کادے واسطے وے, وہ کھانا حاجت واسطے نہیں, محض لذت واسطے ہونا ہے. پینا حاجت واسطے نہیں, محض لذت واسطے ہونا ہے. ہاں جی, اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اتھوں دے نظام نو ایسا عجیب و غریب بنا کے رکھیا ہے. تینو پہلو ہی عرض کر گیا, اوتے رب دیاں شاناں اوتھے بندیاں وچ دسدیاں ہون گیاں. بندیاں وچ اللہ تبارک و تعالی کھان تو پا کے اوتھے کھانا تے ہے, مگر کھانا بھوک دا نہیں. کچھ نہ کچھ رنگ آ گیا ہے سونے رب دا, رنگ آ گیا ہے, باقی بن گیا ہے بندہ عجیب رنگ وچ مصروف ہو گیا ہے. اللہ تعالی پین تو پا کے بندے نو اس لئے پین دی طلب نہیں ہونی, لیکن لذت واسطے. تکلیف تو بغیر لذت واسطے بندہ پیوے گا. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایتھے ہی انج دا نمونہ حال دا رکھیا ہے بندیاں وچ. ایسے بندے اس بنائے نے جنہاں تے کدی وقت آوندا ہے, کدی وقت آوندا ہے, انہاں نو
بھوک نہیں لگدی، پیاس نہیں لگدی، کھان پین تو ہی تاں ٹر جاندے نے۔ بندیاں دے اوتے ایسا حال آوندا ہے دنیا وچ تاکہ جنت دی حقیقت دی مثال ایتھے بن دلیل بن جاوے۔ بندیاں تے ایسا حال گزردا ہے، نہ کھان دی لوڑ نہ پین دی لوڑ رہندی، نہ نیندر آندی ہے، نیندر دی لوڑ بھی نہیں رہندی۔ او کنا بندیاں تے آندی ہے؟ صحیح حدیث وچ آندا ہے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو 2 مہینے روزے رکھے نے، نہ دن کھاندے سن نہ رات کھاندے سن، سونا کھانا پینے دی حاجت ہی نہیں رہی۔ سرکار دے صحابہ بھی شروع کر دیتے، بے ہوش ہو گئے۔ مشہور حدیث ہے، میں تے صرف اپنے موضوع دی مناسبت نال وچوں اشارہ کڈن لگا۔ توجہ ذرا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 مہینے نہ کھادا ہے نہ پیتا ہے، زندہ رہے، زندہ رہنے، کھان پین تو بغیر لوڑ نہیں رہی۔ دسیا وکھایا او جنت دے اندر جڑا حال حقیقت دا بننا ہے، او جنت دے سردار دے اوتے ایتھے ہی تھوڑا بنیا کھڑا جے، ویکھ لو امتیو دلیل دے چلے۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ توجہ ہے صحیح؟ غوث پاک میرا، کئی اولیاء اللہ اللہ دے عشق اور محبت مصروف ہو کے ان رج گئے تو کئی سال نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ کیوں؟ نمونہ تے مثال بن گیا جنتی بندے دی، جنتی بندے دی ایتھے مثال بن تاکہ پتہ لگے ہو دنیا والے ہو، یہ دل جسم دے وچ رہ کے بھی دنیا تو ان کٹی جاندا ہے، اس حال تے پہنچ جاندا ہے کہ مر کے جتھے جنت پہنچنا ہے تے اے حال بننا ہے۔ او مہربان رب جیوندیاں بھی مار کے تے اے حال بنا کے دس چھڑدا ہے، ایتھے بھی جنت والے ودے، اے جنت والے لگے پھردے نہیں، مت سمجھے جنتی بندے کوئی نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ اس ذات کریم نے جنتیاں دی مثال ایتھے ان بھی قائم رکھی کہ کھان پین تو بغیر وہ جیوندے نے۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ ہن ایتھے میں چند بندے انہاں وچوں ایک بی بی پاک دا واقعہ دسنا سنانا، جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے جیوندی نو جنتی نمونہ بنایا۔ توجہ ہے؟ حوالے سنو، اے کتاب ناچیز دے کول تاریخ الاسلام امام ذہبی 6ویں جلد صفحہ نمبر 994-95 ایسے امام پاک نے لکھا، امام شمس الدین ذہبی نے اپنی دوسری کتاب سیر اعلام النبلاء وچ
کہ حکایت گل بالکل صحیح ہے اور سند صحیح دے نال. تمہیں پتا میں پھر ٹول چھول تو نہیں مارتا نا, گل دلیل نال ہی کرنا. دوسرے اسے امام دے شاگرد نے طبقات الشافعیت الکبریٰ وہ میرے ہاتھ چ انہاں تین کتاباں دے وچوں اصل انہاں دا ماخذ تاریخ نیشا پور امام ابو عبداللہ حاکم نیشا پوری دی اس چ اور واقعہ کس صدی دا ہے توجہ ہے یہ تقریباً 3 صدی دا واقعہ ہے. ہوں ذرا جنتی بی بی دا حال سن, دنیا چ رہ لیکن یہ ہے جو لبدا ہے لبدا وہی گل ایمان اور عمل صالح قربانی دے جو دکھ سکھ ہون برداشت مولا تے راضی ہو کے بندہ رہے پھر وہ حیات طیبہ دے نمونے اتنے ہی دس پہ جیڑی اگا حقیقت جنت لبنی ہے نا وہ دی مثال ہے بندے دے اپنے اندروں ہی. امام تہمانی دے حوالے نال او فرماندے نے میں خوار عالم دے اندر ایک بی بی ویکھی عجیب و غریب بی بی سی. آپ فرماندے نے اسی اس بی بی دے سامنے کھانا کھاندے ساں اپنے منہ دے اوتے ہاتھ رکھ لیندی سی انج لگدا سی جویں بی بی نو تکلیف ہو رہی ہے ساڈے کھانے تو. کوئی آرزہ عورتاں مرداں والا لاحق نہیں سی ہوندا, نیند آؤندی سی صرف بی بی نو. لیکن اسی طرح جنتی سون گے بغیر لوڑ تو تھکاوٹ محسوس نہیں ہونی. یہ نہیں جنتی تھک کے تو اسا تھکنے آ پھر بے ہوش ہو کے ڈگنے آ اٹھنے آ پھر چٹ سکون محسوس کیتا تے پھر تھکاوٹ شروع. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جنتیاں نو ایسا بنایا سون گے مگر لوڑوں بغیر تھکاوٹ دور کرن واسطے نہیں محض لذت لینا. یہ بی بی پاک سو جاندیاں سن. عالماں نے فرمایا وضو کر لیا کرو, وضو کر لیندیاں سن. بنیا انہاں نال کی آپ فرماندیاں نے کافراں نے ساڈے شہر ملک تے حملہ کیتا. بی بی دا نام رحمت ہے, باپ دا نام ابراہیم ہے. رحمت بنت ابراہیم دا واقعہ پہ سنانا توجہ فرما. فرماندیاں نے کافر بادشاہ نے ساڈے شہر تے حملہ کیتا سی, بڑے بندے شہید ہوئے, انہاں وچ ایک میرا شوہر بھی شہید ہویا. میں چھوٹے چھوٹے بچیاں والی سا, کوئی سارا میرے بچیاں دا نہیں سی شوہر تو بغیر. خدا تو بعد شوہر جدوں فوت ہو گیا ہے, شہید ہو گیا ہے, میں بڑی پریشان ہوئی. بیبیاں باقی بھی روندیاں پیاں نے طبیعت دے مطابق فطرت دے مطابق. میرے تو بھی رون نکلیا. میرے بچے مغرب دا وقت ہون لگا ہے, بچے روٹی روٹی کر کے میرے گال آ پے. میرے کول کھان جوگا بچیاں نو دین واسطے بھی کچھ نہیں سی. اس حال میں پریشان ہوئی ہوں. پریشان ہو کے اذان سن کے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے سجدے وچ ڈگ پئیاں. مولا سونے دے اگے دعا کر دی میری اکھ لگ گئی. ویکھدی کیاں
کوئی پتھراں دے پہاڑاں دے جگہ زمین آ گئی، میں او دے وچ جانی ہاں پریشان اپنے شوہر نو لبدی، اچانک ناری حال بدلیا ہے، سبزہ آ گیا ہے، سونے سونے مکان باغات بغیچے آ گئے، میں ادھر جان لگنی ہاں شوہر نو لبن واسطے، آواز آندی ایک بندے دی، او بی بی خودی ذات الیمین، سجے ہاتھ مڑ جاؤ، اصحاب الیمین، بی بی آندی ہے میں سجے ہاتھ مڑیاں، ویکھیا ٹولیاں بیٹھیاں نے، ون سمنیاں ٹولیاں لگیاں نے، کھانے ون پوانے کھاندے نے پے، میں ویکھ دی تلاش کردی اپنے شوہر نو، میں بندیاں دے قریب پہنچی، میرے شوہر آواز دیتی ادھر آ جا، میں گئیاں قریب، میرا شوہر آکھدا ہے اوے اللہ دیو بندیو اے بیچاری بڑی مجبور ہے بھکھی، جے آکھو تے اس بی بی نو بھی کھانا دے دئیے، انہاں آکھیا ہاں دے دے، میرے شوہر نے ایک روٹی دا ٹکڑا ایڈا پھڑیا، وہ ٹکڑا کیسا مبارک سی، برف نالوں چٹا سی، شہد نالوں میٹھا سی، مکھن نالوں کولا سی، اس ٹکڑا مینو پیش کیتا میرے شوہر نے، تے فرماندا ہے جا او بختاں والیے، جنہ چیر جیوندی رہے گی نہ کھان دی لوڑ رہے گی نہ پیون دی لوڑ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مفتی فضل احمد چشتی صاحب، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، فرمایا فقد کفاک اللہ مؤونۃ الطعام والشراب ما حییت، فرمایا جنہ چیر جیوندی رہے گی اللہ تعالی نے تیری بھوک بھی مٹا چھڈی ہے، پیاس بھی مٹا چھڈی، بی بی 20 سال زندہ رہی ہے، نہ کھان دی لوڑ پئی ہے نہ پیون دی لوڑ۔ بڑے بڑے لوگاں جا آزمایا، عالماں نے، حاکماں نے، بادشاہاں نے، بیبیاں مقرر فرمائیاں مت لک کے کھا لیندی ہووے، بڑی جا کے نگرانی کیتی ہے، پر بی بی پاک سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی دی جنت مبارک خواب دے اندر وہ بھی ایک ٹکڑا کھا دے مولا وکھانا سی، او دنیا والے او حقیقت دا کی پوچھ دے ہو، یہ خواب وچ خالی مثال ہی سکوائی ہے۔ 20 سال بی بی پاک زندہ رہی، کھان پین تو بغیر زندہ رہی ہے، پیٹ شریف نال لگ گیا، روح مبارک اتے بن لیندی سی، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ٹکڑے نال ہی نور دا چکیتا۔ دنیا وچ رہ کے توجہ ہے، یہ تے اس بی بی دا حال ہے جدا شوہر شہید ہویا ہے، توجہ ہے، شوہر آپ نہیں شہید ہوئی، شوہر شہید ہویا ہے، تے شوہر دی شہادت دی برکت نال بی بی نو اے دولت تو وہ شہادت خود جدو لب دی ہے اینی اک لذت آؤندی، حدیث شریف جاؤندا ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم
جدو شہید نو آخر شہیدہ کی چاہیے عرض کردا ہے مولا واپس بھیج دے میں پھر شہید ہوا جڑی اوتھے لذت آئی ہے مینوں ایک بار پھر نصیب ہو جاوے. یہ حیات طیبہ پاکیزہ زندگی دی چلک ویکھدا شہید شہادت ملدیاں نا او دے تے چلک آوندی ہے اس پاکیزہ زندگی دی جڑی جنت تے اللہ ایتھے چلک ویکھدا ہے تے سونے نو عرض کردا ہے یا اللہ مینوں پھر واپس کر دے. تے کئی ایسے بھی اس جہان وچ عمل کردے نے کہ وہ جنت دیاں نعمتاں تو اتھاں ٹر جاندے نے. وہ آندے نے مولا کریمہ اساں جو بھی کرنے ہیں صرف تیری دید واسطے کرنے ہیں. انہاں دی پھر اور حالت ود گئی انہاں دے مقام اور اونچے ہو گئے. اس مقام دے کلندر فرماوندا ہے اقبال فرماوندا ہے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر باد و جام سے گزر. توجہ ہے سونا ذوق نال بولو سبحان اللہ. تو پاکیزہ زندگی حیات طیبہ دی سمجھ لگی ہے کہ نہیں؟ اور جدوں روح اپنی نو اس دنیا دے جہان تو جیوندیاں کٹ لوے بندہ روح اس حال پہنچ جاوے جس حال پہلو سی او دے جدوں قریب ہوندی ہے روح سکون کر دی. جسم بھاوے بے چین ہوئے روح پر سکون ہوئے حیات طیبہ بن جاندی. اس حال پہنچ کے الٹا تکلیف اللہ تعالی دے پاک بندے او سکھ محسوس کردے نے چین جڑا لوگی دکھاں وچ کردے نے. حدیث شریف وچ آوندا ہے لوگو انبیاء دکھاں وچ او سکھ محسوس کردے نے چین جڑا تساں سکھاں دے اندر جا محسوس کردے جے. وہ کی دولت ہوندی ہے ہوئی دل دا قلبی سکون ہوندا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے نہ سمجھی دنیا دے مال و اسباب متاع دے نال پاکیزہ زندگی بندی ہے. نا پاکیزہ زندگی دل دے سکون نال بندی ہے بھاویں دنیا دا سامان ہووے تے بھاویں نہ ہووے. اصل دولت قلبی سکون جنو حیات طیبہ سونے رب نے فرمایا ہے اے توحید تے ایمان دی دولت نال ملدا ہے. انج آکھ لے لوگاں نو بیڈ دے اوتے ریشمی بستریاں وچ ستیاں او چین نہیں مل سکدا جیڑا توحید دے بستر دے اوتے یا توحید دی برکت نال مولا علی وانگو زمین دے ستیاں مل جان. مولا علی سرکار زمین تے لیٹے سن یہ نہ سمجھا جے یہ نہ سمجھنا
او سنگیو کہ دنیا دا سامان یہ مل کے قلبی چین نہیں ملتا نہ یہ ہووے بھی تو قلبی چین مل جاندے نہ ہووے مل جاندے اصل راز یہ کہ یہ ملتا ہے اللہ تعالی دے فضل نال وہ ہن فضل کر دے مالدار دے تے مال چ پیا سکون نصیب ہو جائے نہ کرے تے غریب تے نہ کرے تے وہ تنگی دے حالت چ پریشان رہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ دنیا دا سامان جنہ زیادہ ہوندا ہے نا قانون یہ ہے کہ اس دنیا دے جہان نال دل لگتا ہے اسباب دی وجہ نال جن اسباب زیادہ ہون دل تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے تے جے اسباب نہ ہون تے دل دا رب وال جانا ذرا سوکھا تے آسان ہو جاتا ہے. تا کر کے ساڈا اقبال فرماؤندا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی توجہ ہے. فطرت دے مقاصد اقبال فرمایا فطرت دا مقصد دنیا مصروف ہونا نہیں دنیا ہوندیاں دل نو کٹنا ہے. توجہ سونیا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یہ اس قانون نو بیان فرمایا اقبال نے. قانون یہ ہوئی ہے کہ اسباب تو خالی ہو کے دل ذرا چھیتی کٹیا جاتا ہے اسباب مصروف رہ کے تو پھر ذرا دل اوکھا کٹیندا ہے بڑا مشکل کسی نصیبے والے کا کٹیندا ہے. اسی واسطے اللہ دے پیارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے ہی نقطے نو سمجھاون واسطے 2 مہینے غار ہرا وچ جا تنہا بیٹھدے سن کلیاں بہندے سن. کیوں کلیاں بیٹھدے سن؟ تاکہ دسن کہ دنیا نو جنہ بندہ کنڈ کرے انہاں دل رب رحمان نالو چھیتی نال متوجہ ہو جاندہ ہے تے رب والے پاسے لگ پیندا ہے. سمجھ نہیں لگی نے گل رب والے پاسے لگ پیندا ہے بندے دا دل جے اسباب تھوڑے ہون زیادہ ہون تے پھر کٹنا اوکھا ہو جاتا ہے. تا کر کے زیادہ اسباب رکھن والے بندیاں دے دل وہ زیادہ پریشانی دا شکار ہو جاندے ہیں کہ نہیں. ہاں تے جے کوئی خوش نصیب حضرت سلیمان پیغمبر وانگو ایسا ہوئے جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح دی نعمت نال نوازیا سی حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر نو ایسے ایسے اسباب دیتے جڑے دنیا آ سکتے ہی نہیں. کیوں؟ انہاں نو ملے سن جنہ دے شیاطین دی خدمت دی وجہ نال ان تھک بلائیں اللہ تعالی نے مقرر کر دتیاں.
حضرت پاک ایسا ایسا مال سامان انہاں تو بنواندے سن جڑا کسے مشیناں نال نہ بنے، لیکن اس باوجود حضرت پاک سلیمان پیغمبر دا دل مبارک پترو ہے تسا رکھ دے جاؤ تسی میری توجہ تقسیم کر دیں جے نہ کچھ ہاں بس اتنے تک رہو سبحان اللہ فیضان خواجہ محمد شفیع چشتی لاہوری توجہ ہے خدا دے بندے ایک بندے اون دور بیٹھے نے اگوں تسی آ جاندے جو میرا سارا پھر او یار تسی ایتھے نہیں رکھ سکدے ایتھے نال نال ایتھے تھلے رکھ دے جاؤ استاد العلماء مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے میں اب منہ دی سوزش دی تکلیف رات ساری رات رہا کل بھی رہا اج دے صرف میں وعدہ نبھاؤن واسطے آیا پتہ نہیں ایتھے آندیاں پھر کچھ میں بولن بھی لگ پیا تو وہ تکلیف جڑی میری کافی کٹی ہاں جی تے پتر ہے ایتھے رکھ دے جاؤ ایتھے بس یہ جتھے بیٹھے نا ایتھے رکھ دے جاؤ پھر ٹھیک توجہ ہے سونا تو سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نو اللہ تعالی نے بے مثل بے مثال نعمتاں نال نوازیا لیکن قلب مبارک وچ کوئی فرق نہیں آیا کیوں کہ اس ذات کریم نے دل دے فضل ہی نہ کیتا سی کہ اس فضل مبارک نال آپ دا قلب شریف جڑا ہے نا وہ سجے کھبے کسے شے وال متوجہ ہویا ہی نہیں سمجھ نہیں آئی حضرت سلیمان پیغمبر دی جڑی حیات طیبہ سی نا وہ بادشاہی دی زندگی نال نہیں سی اچھا سجنوں ادھر ویکھو حیات طیبہ دا ایک نمونہ تانوں ایک دسنا ایک ہور موضوع نہیں سنانا ہے موضوع لاہور لگنا ہے عنوان ہے حسن یوسفی حسن یوسف اور حسن محمد کا موازنہ یہ میرے سنگی ایک نے تاریخ بس سمجھو لین والا کہہ گیا یہ موضوع دے گیا انہیں آخیا جی میں سننا ہے میں آخیا جی انشاءاللہ سناواں گا تے حسن یوسف تے حسن محمد دا تقابل موازنہ کرا کے تے جمال خدا تے مقاواں گا انشاءاللہ الرحمن لیکن ایک گل وچوں کرن لگا جنتی لوگ جنت کے اندر کچھ وقت انہوں کا ایسا گزرنا ہے جدو مالک سونے دا دیدار کر کے مست ہو جاون گے جنت دیا نعمتاں دا ہوش ہی
اونج لذت لین واسطے کدی کیڑی شے کدی کیڑی شے کدی کیڑی شے، لیکن سونے رب نے عاشقاں نو مستی وچ مست رکھن واسطے ہفتے چ ایک دن رکھیا ہونا ہے. اس دن دے اندر سارے نو بٹھا کے صرف اپنا دیدار کراوے گا. اس حال دے اندر انج مست ہو جان گے، نعمتاں بھول جان گیاں. اس دا نمونہ دنیا دے اندر عشق مجازی دی شکل اللہ تعالی نے حسن یوسف وچ رکھیا سی. جدو بی بی زلیخا پاک نے سیب پکڑائے نے، کی پکڑائے؟ سیب پکڑائے بیبیاں نو، اور حضرت یوسف نو فرمایا آ جاؤ. وہ ہاتھ کٹ بیٹھیاں نے. حسن یوسف دی مستی وچ اپنی ہوش بھول گئی ہے. اللہ وحدہ لا شریک مولا اپنے فقیراں دے اوتے بھی یہ حال بناوندا ہے کہ انہاں تے تلواراں بھی چل جاندیاں نے تے انہاں نوں پتہ نہیں لگدا ساڈے نال ہوندا کی پیا ہے. وہ اپنے یار دی دید وچ مست ہوندے نے. یہ ہوندا ہے حال. با یزید بستامی سرکار آپ بیٹھے نے، غلام عرض کیتی حضور توجہ ہے، حضور جناب دے منہ شریف جو کچھ لفظ ایسے نکل جاندے نے جڑے شریعت رسول دے اندر جائز نہیں، بندہ قتل دے واجب ہو جاندا ہے، لائق ہو جاندا ہے. آپ نے فرمایا ہن جدوں میں بولنا تساں تلواراں مار کے مار دیا جے، شریعت بچایا جے، مرشد نہ بچاؤنا، شریعت بچا لیا جے، مینوں نہ بچاؤنا. وہ وقت آیا منہ مبارک جو لفظ نکلے، انہاں تلوار چلانی شروع کر دیتی. تلوار چلتی رہی، آپ بیٹھے رہے، لفظ نکلتے رہے. تھوڑی دیر تو بعد حالت واپس ہوئی. آپ نے فرمایا سناؤ کی بنیا؟ عرض کیتی حضور مڑ وہی لفظ نکلے سن، اساں تلوار مارتے رہے ہیں مگر جناب نو کچھ نہیں ہویا. آپ فرماندے نے پھر جے کچھ نہیں ہویا تو سمجھو میں نہیں سا، میں ہوندا تے ماریا جاندا، کوئی ہور سی. فقیر دی مستی اج مست بیٹھا ہے، تلواراں چلدیاں رہیاں نے. سر اتر گئے. توجہ ہے، حدیث شریف جاوندا ہے جنتی جنت تے جدوں ٹر جان گے اللہ تعالی انہاں نوں مطمئن کرن دی خاطر موت نو چھترے دی شکل وچ لے آوے گا، فرماوے گا اے موت جے سارے پہچانو، پہچانن گے موت. وہ پھر مثال آ گئی، موت دی مثال چھترے نال مولا سونا دے گا. چھری پھیر کے موت مار دتی جانی ہے. فرمانا ہن ہمیشہ دی زندگی ہے، موت نہیں. تے صدقے جاواں او دا نمونہ اللہ تعالی نے ایتھے انہاں فقیراں دی شکل وچ رکھیا وے جڑے عشق الہی نال ایسے مر جاندے نے کہ ہمیشہ واسطے زندہ ہو جاندے. توجہ نہیں فرمائی. انہاں نو پھر کوئی مار سکدا ہے؟
معلوم ہوا اس زندگی دا نمونہ بھی ہے، اس زندگی دا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے اندر کئی لوگ ایسے کہ جڑے مردے ویلے اٹھ بیٹھے نے، اپنی زندگی دا او وقت بھی وکھا دیتا ہے کہ یار ایسا مرے نہیں، قانون پورا ہو گیا پاویں لیکن اسی زندہ ہی پے ہاں۔ اللہ وحدہ لا شریک او بی بی پاک او جدا پتر مبارک فوت ہویا سی نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ شریف وچ، اللہ وحدہ لا شریک مولا انج دے واقعات دس کے تو دس دے اس جہان چ پھسنا ایک اعلی جہان پیائی، یہ نمونہ ہی مثال ہے، صرف مثال پھس کے تو حقیقت تو نہ رہ جا، حقیقت تو محروم نہ ہو، حقیقت تو غافل نہ ہو، لہذا دھیان اصل ادھر ہی رکھ۔ توجہ نہیں فرمائی نہیں؟ تو سونے یا رسول اللہ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے سونے باہو سلطان کا ایک شعر سنا کے اجازت چاہنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل شانہ سونے پاک حبیب دے جوڑیاں دا صدقہ ناچیز دی حاضری قبول چا فرماوے۔ ایفائے عہد واسطے آیا، طبیعت کو نہیں ٹھیون والی، ساڈے بیلیاں نے جویں ذوق شوق نال اہتمام فرمایا ہے، یہ کھچ کے لایا نہیں تو آن دا حال کو نہیں۔ توجہ ہے نا؟ سلطان فرماندے الف یا لستی وہ سے جان دیا الف یا لستی سنا دل میرے سنا دل میرے جند بلا تو کہندی ہو حب وطن دی غالب ہوئی غالب ہوئی ایک پل آرام نہ دیندی ہو قہر پوے
رہزن دنیا حقدارا مرندی ہوں پر عاشق مول قبول نہ باہو عاشق مول قبول نہ باہو زارو زار روندی ہوں